سچویشن جو ہے نا وہ اس وقت انپریڈکٹیبل ہوتی جا رہی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے اسحاق ڈار صاحب نے بات کی اور انہوں نے بتایا ہے کہ حکومت نے IMF کے 5 بڑے مطالبات ہیں جسے تسلیم کر لیا ہے. ماہانہ 2 لاکھ روپے سے زائد آمدن پر انکم ٹیکس 2.5% مزید بڑھانے کا یہ فیصلہ ہو گیا ہے. پراپرٹی کی خرید و فروخت پر ٹیکس 1 سے بڑھا کر 2% کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اور پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی 50 کے بجائے 60 روپے کی جائے گی. مجموعی طور پر عوام سے 415 ارب کے مزید ٹیکس ہیں جو کہ وصول کیے جائیں گے. سنیے ذرا بات ان کی. بوجھ غریب اور متوسط طبقے پر نہ پڑنے کی ہم نے انشور کیا ہے. ایک تو بہت ہائی پچ نہیں ہم نے ایکسیپٹ کیا کیونکہ تجویز تھی کہ جی سیلریڈ کلاس کے اوپر ٹیکس کو دگنا کر دیا جائے. میں تو بے ہوش ہو گیا کہ ٹیکس کو دگنا کر دیا جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی جو کچھ دیا اس سے زیادہ ان سے واپس لے لیں. تو اس وقت ناظرین پاکستان تاریخ کی بدترین معاشی بحران کی سچویشن سے دوچار ہے اور ایسے میں IMF کا روٹنا ہمیں بہت مہنگا پڑ سکتا ہے. چین, سعودی عرب, دیگر دوست ممالک سے مدد کی اپیلوں, یقین دہانیوں کے باوجود عالمی مالیاتی ادارہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. لیکن حکومتی حالیہ کوششیں رنگ لانے لگی ہیں. وزیر اعظم کی امریکی سفیر سے مدد کی اپیل اور IMF سربراہ سے ملاقات کے بعد نوا جائزہ مکمل ہونے کی ایک امید تو پیدا ہوئی ہے. حکومت نے ناک رگڑنے سے لے کر IMF سیشن نہ لینے کی دھمکی لگانے تک کا سفر کرنے کے بعد بالآخر IMF کے مطالبے پر بجٹ میں بھی ترمیم کر دی ہے اور عوام پر مزید ٹیکس لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے. IMF نے ہمیں آڑے ہاتھوں لیا اور ناک سے لکیریں نکلوائیں. حکومت پاکستان نے تمام نکات پر مکمل کمپلائنس 215 روپے کے ٹیکس صرف مانے ہیں. ہم نے یہ بھی مانا ہے کہ ہم جو ہمارے جاری اخراجات ہیں اس میں 85 ارب روپے کی کمی بھی کریں گا. الحمدللہ میں کئی دفعہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہے, IMF ہو جائے بسم اللہ, خدا نہ خواستہ نہ ہو تو پھر بھی گزارا ہوتا ہے, آگے بھی کیا. اب ناظرین یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار اب بھی کہہ رہے ہیں کہ IMF کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدہ ہو جائے تو بسم اللہ, ورنہ گزارا تو ہو ہی رہا ہے. یعنی IMF کے آگے مکمل سرنڈر کرنے کے بعد اب بھی وزیر خزانہ 100% پورا اعتماد نہیں ہے کہ IMF مانے گا بھی یا نہیں مانے گا. لیکن اصل سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر معاہدہ ہو بھی گیا تو کیا ملکی معیشت ٹریک پر آ جائے گی؟ کیا ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑی معیشت سنبھل جائے گی؟ کیا مہنگائی کم ہو جائے گی؟ کیا راوی چین ہی چین لکھے گا؟ تو شاید اس کا جواب فی الحال تو نفی میں ہی نظر آ رہا ہے, کیونکہ جب تک سیاست سے بالا تر ہو کر ریاستی سطح پر کوئی متفقہ معاشی پالیسی ترتیب نہیں دے دی جاتی, یہ مسائل ایسے ہی سر اٹھاتے رہیں گے اور ہم شاید مستقبل میں بھی ناک سے عالمی مالیاتی اداروں کے سامنے لکیریں لگاتے ہی رہیں گے. ہمارے سیاسی قائدین ان مسائل سے نکلنے کے لیے وقتاً فوقتاً میثاق معیشت کی باتیں تو بہت کرتے ہیں, لیکن افسوس کی یہ باتیں وقتی سیاسی نعروں سے زیادہ آگے بڑھ ہی نہیں پاتی ہیں. جیسا کہ اس مرتبہ میثاق معیشت کی ضرورت کا تازہ مطالبہ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے کل ہی سے ملاقات میں کیا ہے. سنیے. آج بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ سے بات کریں کہ بھائی چارٹر آف اکانومی میئر سے تو آئی ایم ولنگ ٹو سائن, مائی 2 ministers sitting here will sign. اب دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ میثاق معیشت کی آواز کوئی پہلی مرتبہ تو آ نہیں رہی ہے. اس سے پہلے بھی ماضی قریب 2019 میں اس وقت کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر میثاق معیشت کا نعرہ لگایا تھا. We are prepared کہ PTI کے ساتھ چارٹر آف اکانومی ہم کریں تاکہ ملک آگے چلے. Not only charter of economy, any charter we can sign with them provided they are sincere with the nation, not with us, with the nation. اور حیران کن طور پر شہباز شریف کے اس مطالبے کو مریم نواز نے مذاق قرار دے دیا تھا. میرا ذاتی خیال یہ ہے, یہ میرے ذاتی رائے ہے کہ میثاق معیشت جو ہے وہ مذاق معیشت ہے, میرا خیال ہے. لیکن شہباز شریف اپنی بات میں سنجیدہ تھے اور انہوں نے گزشتہ سال وزیر اعظم بننے کے بعد پھر سے میثاق معیشت کی ضرورت پر زور ضرور دیا تھا. جب تک سیاسی سٹیبلٹی نہیں ہوگی اکنامک سٹیبلٹی آ نہیں سکتی. میں نے کہا آج پھر ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چارٹر آف اکانومی آئیں, بیٹھیں, اس کے اوپر ایک فیصلہ کر لیں, تمام اسٹیک ہولڈرز اس کے اوپر بیٹھیں. لیکن ناظرین افسوس کہ اب تک اس پر کوئی کام نہیں ہو سکا
معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اس وقت ایک ایسے میثاق کی اشد ضرورت ہے جس میں سیاست کو ایک طرف رکھیں، متفقہ طور پر قومی مفاد میں وسیع البنیاد معاشی ایجنڈے پر بات کریں، اور کم از کم 10 سے 20 سال تک حکومتیں بے شک تبدیل ہوتی رہیں، کوئی بھی حکمران آئے، لیکن اس ایجنڈے اور چارٹر پر بلا تعطل پھر کام جاری رہے۔ اب یہاں ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے، موجودہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میثاق معیشت کے لیے تیار ہیں، حکومت کے سب سے بڑے اتحادی زرداری صاحب کہتے ہیں میثاق معیشت کے لیے وہ تیار ہیں۔ اگر سب ہی تیار ہیں تو پھر آپ کو روکا کس نے ہے؟ اس وقت حکومت بھی آپ کی، ان کی طاقت بھی ان کی، لیکن پھر بھی مطالبہ کس سے کر رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہا۔ اس وقت تو تحریک انصاف بھی رکاوٹ ڈالنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کے بغیر میثاق ممکن نہیں ہے اور اس کے ساتھ بیٹھنا بھی فی الحال ممکن نہیں ہے، لیکن پاکستان کی معیشت کا حال ناظرین سب کے ساتھ بیٹھنے سے ہی نکلے گا، چاہے آج چاہے 10 سال بعد۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ کب جو حکمران ہیں ان کو اس بات کی سمجھ آتی ہے۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ہے، میری انتہائی معزز مہمان ہیں۔ ثنا بچا صاحبہ سینئر اینالسٹ ہیں۔ معزز مہمانوں میں شعیب شاہین صاحب وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ تینوں مہمانوں کی بے حد شکر گزار ہوں۔ آپ دونوں کی اجازت سے میں ذرا عظمیٰ صاحبہ سے بات کا آغاز کرنا چاہ رہی ہوں۔ عظمیٰ صاحبہ، حکومت نے IMF کی جو دیگر شرائط تھیں، بقیہ شرائط تھیں یا مزید شرائط تھیں وہ بھی مان لی ہیں، اب تو مزید ٹیکسز کا اضافہ ہو رہا ہے مجموعی طور پر 415 ارب کا۔ اب آپ لوگ اور حکومت اسپیشلی کتنی زیادہ پر امید ہیں، کتنے فیصد پر امید ہیں کہ آپ اب فائنلی پروگرام کی بحالی کی طرف چلے جائیں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے فیبرری میں تو پورا منی بجٹ لے کر آ گئے تھے، لیکن پھر بھی IMF نہیں مانا تھا۔ جی بہت شکریہ کرن۔ دیکھیے، اللہ پاک سے اچھے کی امید ہی رکھنی چاہیے، اور جو پاکستان نے بھگتا ہے ایک ایسے فتنہ اور فساد جو سابق وزیر اعظم ہے اس کی شکل میں، کہ اس کے بوئے ہوئے کانٹے آج بھی جو ہے پوری پاکستانی قوم اپنی آنکھوں کے ساتھ جو ہے وہ چن رہی ہے، لیکن وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ ہم جتنا میکسیمم کر سکتے تھے ہم نے کیا، امید اب بھی ہے کہ اللہ پاک کرم کرے گا، اور اگر نہیں ہوتا تو اللہ کے فضل سے جب پچھلے جون میں پاکستان کے ڈیفالٹ کی بات کی جا رہی تھی، الحمدللہ پاکستان ڈیفالٹ نہ کیا ہے نہ کرے گا۔ بیرونی ادائیگیاں ہم نے دسمبر میں بھی کی ہیں، اور جون کی بھی جو ادائیگیاں ہیں، ایک ہو چکی ہے اور ایک ہونے والی ہے، اس کی بھی تیاری جو ہے وہ حکومت پاکستان کر چکی ہے۔ جو آپ نے انٹرو میں ایک بات کی میثاق معیشت کے حوالے سے، اس پہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑی سی بات ضرور کرنا چاہتی ہوں۔ میثاق معیشت جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا ہی آئیڈیا تھا، اور یہ انہوں نے اس وقت جب وہ جو ہے ایک عقوبت خانے سے، نیب کے عقوبت خانے سے جب وہ نیشنل اسمبلی میں لائے گئے تھے، ایون دین وہاں کھڑے ہو کر کہا کہ میثاق معیشت کرتے ہیں اور پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت ایک غرور اور تکبر سے بڑا ہوا شخص جو ہے وہ وزیر اعظم تھا، جو اپنی انا کی خاطر جو ہے اس نے پورا پاکستان کاسٹ پہ لگا دیا تھا۔ سو وہ اس کے کانسیکوینسز ہم نے بھگتے، لیکن وہ چلا گیا۔ پاکستان آج بھی کرائسس کا شکار ہے۔ اور جو آپ نے میثاق کی بات کی کہ میثاق ہو کیوں نہیں رہا یا اس پہ سنجیدگی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ابھی جو کچھ دن پہلے ایک فیسیلیٹیشن کاؤنسل کے نام سے جو ایک کاؤنسل نئی بنی ہے، جس کے اندر ہمارا فوج کے ادارے کے بھی لوگ شامل ہیں، باقی سٹیک ہولڈرز بھی اس کے اندر شامل ہیں، اس کو میثاق معیشت ہی کہہ سکتے ہیں۔ اور پنجاب، یہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس وقت، اس کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی موجود ہے، اور اس کے اندر باقاعدہ طور پر لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم جو ہے وہ گولز بھی سیٹ کیے گئے ہیں، اور اس کے اوپر مکمل طور پر اس کو آگے لے جانے کے لیے 3 مختلف طرح کی جو ہے وہ کمیٹیز بھی بنائی گئی ہیں، جو بیرونی سرمایہ کاری کو خاص طور پر اور جو ایکسپورٹس ہیں ان کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ کام کرے گی، اور یہی جو ہے وہ ترقی کا باعث بنتی ہے کسی ملک کی۔ کاؤنسل میں جو نمائندگی ہے وہ سیاسی جماعتوں کی تو نہیں ہے نا، وہ حکومتی جماعتوں کی ہے عظمیٰ؟ کیا جماعت اسلامی ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف ہے اس میں؟ رہ نہیں گئی۔ جو ایک دہشت گرد جماعت ہے اس کو تو سیاسی جماعت اب نہیں کہا جائے گا نا، اور باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ جو چھوٹی بڑی زیادہ جن کی پارلیمنٹ میں نمائندگی ہوتی ہے، دیکھیں فی الحال تو وہ سیاسی جماعت کے طور پر کام کر رہے ہیں نا، الیکشن میں بھی حصہ لے رہے ہیں۔
آپ کے دہشت گرد کہنے سے تو وہ دہشت گرد ڈکلیئر نہیں ہو سکتے نا جب تک ان کو عدالت کی جانب سے دہشت گرد ڈکلیئر نہ کر دیا جائے. میرے کہنے کی تو بات ہی نہیں ہے. ان کے اعمال دہشت گردوں والے ہیں, انہوں نے کام دہشت گردوں والے کیے ہیں, انہوں نے ملک کے خلاف بغاوت کی ہے, انہوں نے ملک کے خلاف جو ہے وہ ریاست کے ایک ادارے کے خلاف جو ہے مکمل طور پر ایک بڑا خوفناک پلان جو ہے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. وہ پروردگار کا شکر ہے کہ ہم اس سانے سے بچ گئے ہیں. سو میرے کہنے کی بات نہیں ہے, ان کے اعمال دہشت گردانہ ہے. اور اس لیے دیکھیے جو شخص جب وزیر اعظم تھا وہ تب بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا, اب کیا آپ دیکھیے خاص طور پہ آخری ایک امپورٹنٹ دیکھیں نا ابھی بھی وہ جو ایکٹیو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ہیں نہیں. میں ایک امپورٹنٹ بات صرف کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں. اگر جی کمپلیٹ کر لیں. چیئرمین کی جو ہے وہ اگر انٹرویوز دیکھیے, جتنے بھی انٹرویو وہ بیرونی ملک میں دے گا نا کسی ادارے کو, غیر ملکی نشریاتی ادارے کو, اس کے اندر وہ ضرور رگڑا لگائے گا. وہ کہے گا باجوہ صاحب یہی کر رہے تھے, عربی والے آدمی بھی وہی کر رہے ہیں. اور جب وہ قوم سے خطاب کرتے ہیں روز بیٹھ کے یوٹیوب کے اوپر, تو وہ کہتے ہیں کہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنا نہیں چاہتا, میں صرف اور صرف آرمی چیف سے بات کروں گا. تو مجھے بتائیے کہ پھر کیا کریں. وہ جب حکومت میں تھا وہ تب بھی پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, وہ آج بھی پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور وہ صرف لیکن ابھی دیکھیں ابھی عظمیٰ صاحبہ ابھی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ اکانومی ہے, وہ obviously معیشت ہے. اب ایک سیاسی جماعت جو کچھ انہوں نے کر دیا اس کے بعد ابھی وہ کارنر پہ ہے, وہ کسی بھی طریقے سے ایکٹیو نہیں ہے پالیٹکس میں. تو ابھی تو جو بھی معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے, اور انفیکٹ آپ لوگوں نے حکومت بھی اسی لیے لی تھی. اب ثنا بچہ صاحبہ ساتھ موجود ہیں. جی بالکل, میں آتی ہوں دوبارہ آپ کی طرف. ثنا بچہ صاحبہ, یہ کیا ایسا ہوا ہے, یہ میثاق کی بات ہو رہی ہے اور بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں جو کہ نہیں ہیں حصہ, جو کہ نہیں مان رہی ہیں میثاق معیشت کے حوالے سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے, جی ڈی اے نہیں ہے, دیگر جماعتیں نہیں ہیں, ان کے بغیر یہ میثاق معیشت ہو جائے گی؟ دیکھیے اسحاق ڈار صاحب تو بعد میں بے ہوش ہوں گے, میں تو پہلے بے ہوش ہو رہی ہوں کہ ہم نے معیشت کو ایک آئسولیشن میں دیکھنا ہے, اور معیشت کے لیے صرف ڈار صاحب رسپانسبل ہیں, اور صرف IMF ہی ہمیں بچا سکتی ہے. اور یہ حکومت نے ہمارا بیڑا کر دیا ہے, اور کبھی حکومت اپوزیشن میں تھی, کبھی اپوزیشن حکومت میں ہوتی ہے. تو مجھے پتہ نہیں کون کس وقت حکومت میں تھا, کون کس وقت اپوزیشن میں تھا, لیکن بیڑا گرک ہمارا بہت پہلے ہو گیا. اس کو آئسولیشن میں دیکھنا کہ ایک چیف جسٹس صاحب ایک بینچ بناتے ہیں, اس کے خلاف ایک اختلافی نوٹ اپلوڈ ہوتا ہے, اس کے بعد وہ ہٹا دیا جائے. اس ملک میں فائنینشلی استحکام لانے کے لیے آپ کو تمام معاملات ایڈریس کرنے پڑیں گے. آپ کو ملٹری کورٹس میں اگر کسی کا ٹرائل کرنا ہے تو وہ بھی آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. آپ کے اگر ججز آپ کے سپریم کورٹ میں اگر کوئی ڈیوائڈ ہے تو وہ بھی آپ کو اس کو بھی آپ کو براہ راست دیکھنا پڑے گا. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈار صاحب رسپانسبل ہے اس ملک کا بیڑا گرک کرنے میں؟ میں سمجھتی ہوں ان کی پالیسیز غلط ہو سکتی ہیں, ان سے ہم ان سے مطلب نہیں کر سکتے اتفاق. بہت ساری چیزوں پہ آپ کے الگ رائے ہوگی. مفتاح اسماعیل صاحب نے بار بار کہا ہے کہ ان کی الگ رائے ہے, لیکن ایک آدمی کو, ایک حکومت کو اتنا ڈبو دینا کہ وہ الزام بھری سیاست جو ہے سارا کیا دھرا ان کا ہے. ذرا فرما دیجیے 9 مئی بھی انہوں نے کیا ہے, حکومت وقت نے کیا ہے, ڈار صاحب نے اس کو ہیڈ کیا تھا. مجھے بتا دیجیے جس ملک میں ایک تحریک انصاف کے چیئرمین, ان کی اہلیہ کبھی زمان پاک سے بنی گالا جاتے ہیں, کبھی وہاں پہ لگتا ہے جی جنات جو ہے وہ کہیں پہاڑیوں میں پھنس جائیں گے, پھر واپس زمان پاک آ جاتے ہیں. ان کو اتنی سہولت حاصل ہے ماشاءاللہ, اور ان کو ضمانت پہ ضمانت بھی مل جاتی ہے, اور پھر آپ لوگوں کو پکڑ دھکڑ رہے ہیں, پھر کسی سے آپ پریس کانفرنس کراتے ہیں, کسی کو واپس لے آتے ہیں. آپ کو لگتا ہے اس ملک میں استحکام ڈار صاحب لے کر آئیں گے؟ آپ کی میثاق معیشت میں بیٹھے گا کون؟